ہماری، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کر، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان کی خدمت کر، ان سے حسن سلوک سے رہ، اور یہ سمجھ کے رہ کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کیا والدین کو چھوڑا نہیں ہے؟ صرف چھوڑا نہیں، کیا اپنے ہاتھوں سے والدوں کو، اپنے باپوں کو قتل نہیں کیا اہل ایمان نے؟ کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں سے میدان جنگ میں زور آزمائی نہیں کی؟ تو باپ ہے، محمد کے دین کا دشمن بن کے مقابل آیا ہے، میں چونکہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوں، میں تیرا مقابلہ کروں گا، باپ سمجھ کے چھوڑوں گا نہیں، اللہ کے دین کا باغی سمجھ کے قتل کروں گا۔ تو بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، میں نے لہو پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ہے، لیکن اگر تو اللہ کے دین کے مقابل کھڑا ہوگا تو میری تلوار تیری گردن ناپے گی۔ ایک مثال ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ ان تعبدو، تیری زندگی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے اس یقین کے ساتھ خالص ہونی چاہیے کہ میرے جتنے مسئلے ہیں اللہ سارے حل کرتا ہے۔ کتنے مسئلے ہیں ہمارے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسئلے ہیں کیا؟ صحت، دولت، عزت، شہرت، اولاد، کوئی اچھا گھر، اچھی گاڑی۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ ہے؟ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جنت ساری کس نے دینی ہے؟ اس کا تقسیم کرنے والا کون ہے؟ جو رب اتنا طاقتور ہے کہ ایک نیزے کی جگہ دنیا ساری سے زیادہ قیمتی اس نے بنا دی، اور وہ جب جنت تقسیم کرے گا، یہ تو ایک مثال ہے صرف کہ ایک نیزہ رکھنے کی جگہ جسے مل گئی وہ دنیا ساری سے زیادہ دولت مند ہو گیا، اتنی کم جنت کسی کو ملنے والی۔ صحیح مسلم میں کتاب الجنہ میں یہ واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جسے اللہ سب سے آخر میں جنت دے گا، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اسے ملے گا، دنیا سے 10 گنا۔ ہاں، چیچہ وطنی میں ایک کے بعد دوسرا مکان بن جائے نا تو بندے کے کالروں کی کلف ذرا نیچے نہیں ہوتی۔ میں 2 کوٹھیوں کا مالک ہوں، گاڑی کا ماڈل چینج ہو جائے تو سینہ فخر سے کپا بن جاتا ہے، نئی گاڑی لیٹسٹ ماڈل لیا ہے۔ یہ تیری اوقات اور حیثیت ہے، تیری اپروچ اتنی ہے، تیرا رب اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اللہ کی قسم تیرے حاشیہ خیال میں بھی اس کی طاقتیں نہیں آ سکتی۔ مسئلہ صرف تیرے اعتماد کا۔ نجا اول هذه الامه بالزہد والیقین، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یقین کیا اپنے رب کی طاقتوں پر، اس کے وعدوں پر۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ کامیاب کروں گا، انہوں نے مان لیا اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ وہ کہتا ہے تم اگر کٹ گئے تو جنت ہے، انہوں نے مان لیا جنت ہے۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اتنا یقین، اتنا اعتماد۔ زہد کا معنی دنیا پر اعتماد نہیں تھا، اپنے رب پر پورا اعتماد تھا۔ دامن میں کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں، آیا ہے اللہ کے نبی کے پاس، حضور جنت کہاں ہے؟ فرمایا ابھی تم اترو گے احد میں، تلوار لگے گی، تیر چلے گا، قتل ہوں گے، شہادت پاؤ گے، اور اس کے بعد جنت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی حدیث، جاؤ جا کے تاریخ اٹھا لو، کھجوریں پھینکنی، اب دنیا کی کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی کھائیں گے جا کے۔ اتنا یقین۔ اللہ نے سورہ احزاب میں داستان، لمبی بات ہے میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ دشمن آ گیا گھیرا کر کے مدینہ منورہ کا، اوپر سے نیچے سے۔ قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اب بلائی علاقہ جو تھا، چوٹیاں تھی وہ بھی ان کے قبضے میں تھی، نشیب بھی سارا ان کے قبضے میں تھا، سارے مدینے کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ 10,000
لشکر جرار ابو سفیان تب تک کلمہ نہیں پڑے ہوئے تھے، ان کی قیادت میں خالد ابن الولید بھی اس میں تھے، اکرمہ بن ابی جہل بھی اس میں تھے، عمرو بن العاص بھی اس میں تھے، حیی بن اخطب نے سازشیں کر کر کے یہودی جوانوں کو اس میں شامل کیا تھا۔ 10,000 کا لشکر، مدینہ کی ٹوٹل آبادی شاید 4,000 سے کم ہے، اندر سے یہودی ساز باز کرتے ہیں، باہر سے ابو سفیان کا لشکر چڑھا ہوا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت قسم کی آزمائش تھی، کوئی نجات کا رستہ نہیں تھا، کامیابی کا امکان نہیں تھا، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کامیابی کی۔ اور اللہ کہتے ہیں بلغت القلوب الحناجر فتظنون باللہ الظنون، کلیجے منہ کو آتے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اب تو مر گئے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے نجات کامیابی کا کوئی رستہ نہیں۔ یہودی آتے ہیں، وہ اندر سے سازشیں کر رہے ہیں، منافقین آتے ہیں، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ انہوں نے سمجھا اگر یہاں رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کی توحید پہ رہے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رہے تو مارے جائیں گے، حضور ہمیں اجازت دے دیں، بس ہیں ہم، آپ سمجھیں کہ ہیں ہم آپ کے ساتھ، لیکن بس مسئلے ایسے ہیں، ہم یہاں آپ کی رکاب میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ آسمان سے کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں مسئلہ تھا، وہ بھاگنا چاہتے تھے، اصل میں موت کا ڈر تھا۔ لیکن ایمان والوں نے کیا کہا؟ کامیابیاں یقین سے ملتی ہیں، کامیابیاں اعتماد سے ملتی ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، ایک بار کر لیں، مولوی جی ذرا دعا کرے، جب مولوی نے دعا کرتی اگلے دن ہمارا دل ڈاواں ڈول ہونا شروع، ایمان خراب ہو جاتا، کہتے کل بھی دعا کی تھی ہے تو کوئی گل بنی تو کوئی نہیں۔ اور واللہ ہے ہم تو مولوی ہیں نا، روزانہ مسئلے آتے ہیں۔ حضرت جی کوئی دعا نہیں چھوڑی، صدقہ خیرات بھی بڑا کیا، اللہ کی منتیں بھی بڑی کی، ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، تہجدوں میں اٹھ کے بڑے روئے ہیں، لیکن اب تک مسئلہ بنا نہیں۔ 1 سال نہیں گزرا شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، دعائیں کر کر کے تھک گئے، اب کبھی اس ڈھیری پر، کبھی اس ڈھیری پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ او میرے بھائی تو نہیں سمجھا جہاں اتنا بڑا تو نے جرم کیا ہے، اس ڈھیری پہ جا کے اس سے کہیں بڑا ظلم تو نے اپنے آپ پہ یہ کیا ہے کہ تو نے اللہ پہ بد اعتمادی کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ تھوڑے سے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے۔ صحیح البخاری کے تناظر میں اگر عرض کروں تو 1400 بنتے ہیں سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے دستے نبوت پہ ہم نے بیعت کی ہے، مرنے جینے کا عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے۔ ہاں ہیں، ہمارے گھر بار بھی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے کھیت و کھلیان بھی ہیں، چلتے ہوئے کاروبار بھی ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اپنے رب کے نام پہ آئے ہیں۔ حضور مکہ چھوڑا، آپ کی محبت میں ہم یہاں آئے، انصار کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے گھروں کے دروازے بھی کھولے، آپ کے لیے تجوریوں کے دروازے بھی کھولے، آپ کے لیے دلوں کے دروازے بھی کھولے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وہ جو بھاگنے والے تھے بھاگ گئے، وہ جو سازشیں کرنے والے تھے وہ سازشیں کر چکے، لیکن یہ جو اعتماد رکھتے تھے نا اپنے رب پہ، انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا، اور ہمارا رب اور ہمارا نبی کب جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، موت کے خوف نے انہیں لرزوں میں مبتلا نہیں کیا، گھروں کی فکر نے انہیں قدم پسپا کرنے پر مجبور نہیں کیا، تلواروں کی جھنکاروں نے انہیں خوف میں مبتلا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہم تسلیم و رضا میں اور آگے بڑھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ فتحیں، شاندار فتح عطا کی کہ انسانی تاریخ میں اتنا اچھا فتح کا نظارہ کہیں دیکھا نہیں گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ، ایک پتھر پہ کھڑے اعلان کر رہے ہیں الآن
نغزوہم ولا یغزوننا، وہ جو سمجھتے تھے نا، جن کا اعتماد نہیں تھا، تظنون باللہ الظنون، وہ جو بدگمانیوں میں مبتلا تھے، وہ جو کہتے تھے کہ کہاں ہے محمد کا رب، جو کہتا تھا کہ میں ان کی مدد کروں گا، وہ کیا ہوئے وعدے نصرت کے، فتح کے، آسمان سے فرشتوں کے نزول کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی فرماتے سنو، وہ جو کمزور ایمان کے تھے، وہ جو ڈاواڈول تھے، وہ جو نفاق کے مارے ہوئے تھے، وہ بھاگ گئے، یہ جو کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کے بعد کوئی لشکر ایسا نہیں ہوگا جو مدینہ کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے، اب مدینہ سے لشکر نکلیں گے اور دنیا کی سلطنتوں کو تاراج کریں گے۔ تجھے یقین ہونا چاہیے اپنے رب پہ۔ نجا اول هذه الامه بالزہد والیقین، تیرا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ارے کتنا بڑا؟ تیرا رب کہتا ہے قل، اعلان کرو، بتاؤ چیچہ وطنی والوں کو، تجھے بچے کے لیے شفا چاہیے، تجھے بیمار کے لیے دوا چاہیے، اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے نوکری چاہیے، جوان کے لیے بہو چاہیے، شادی شدہ کے لیے اولاد چاہیے، سر جبانے کو چھت چاہیے۔ تیرا رب اتنا ذیشان، اتنا قدرتیں رکھنے والا، اللہم مالک الملک، وہ تو بادشاہتیں تقسیم کرتا ہے، تو چند ٹکوں کے لیے اس کو چھوڑ کے غیر کے پاس جاتا۔